سورہ انفال سورہ انفال 8 اس کی 72 آیت. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو ایمان میں ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنے نفسوں یعنی نفسیات کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کی پناہ دیتے ہیں اور مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان میں ہجرت نہیں کرتے، تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ تم ان کی کسی بھی شے میں سرپرستی کرو یہاں تک کہ وہ ایمان میں ہجرت کر لیں. اگر وہ دین فیصلے میں تمہاری مدد چاہیں پھر تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کرو، سوائے اس قوم کے اوپر جس سے تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ہے، اور اللہ کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو بصارت رکھتا ہے. اللہ اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو بصارت رکھتا ہے. اب دیکھیے یہ وہ سچویشن ہے اس آیت میں، وہ سچویشن ہے کہ جب ہم ایمان کوئی بھی آیت کی وضاحت ہوتی ہے یا آیت سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہمارا کیا پروسیس ہونا چاہیے. ان لوگوں کو اللہ ڈیفائن کر رہا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، یعنی آیت وضاحت ہوئی تو اس پر ایمان لیا ہے. پھر دوسرا اسٹیج جو ہے نا پھر ہے وہاجروا، اور پھر انہوں نے مائیگریٹ کیا ہے، ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور پھر جد و جہد کی اپنے مال کے ساتھ اور اپنی نفسیات کے ساتھ. پہلے تو سب سے آپ نے ایمان لانا ہے، دوسرا اسٹیپ ہے آپ نے مائیگریشن کرنی ہے. ان ساری باتیں، وہ سارا سرکل جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، ہر آدمی کا ایک سرکل ہوتا ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے جس دائرے میں آدمی رہ رہا ہوتا ہے. اس میں اس کی ایک پرسنالٹی ہے، اسٹیٹس، اس کی سو کالڈ ایک انا بنی ہوئی ہے، میں بنی ہوئی ہے. تو ایمان لانے کے بعد آپ کو وہاں سے ہجرت کرنی ہے، مائیگریٹ کرنا ہے. یہ وہ آپ کے اعمال، جن اعمال غلط اعمال بھی انوالو ہیں اور جو آپ ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں کر رہے ہیں، ایک پرسنالٹی بنی ہوئی ہے آپ کی. تو ہجرت جو ہے نا وہ وہاں سے ہجرت ایمان لانے کے بعد ہجرت کریں آپ. اور آپ یہ دنیا میں ایسے لوگوں دیکھ سکتے ہیں بھائی اچھا خاصا، یہ ان کی نظر میں وہ اچھا خاصا آدمی تھا، دنیا دار آدمی، ان کی طرح ملوث، ان کی طرح گڑبڑ گھوٹالے والا آدمی. اب وہ جناب عجیب سیدھا راستے پہ چلا گیا تو وہ کہنا عجیب سا ہو گیا، یہ اس نے اپنا عجیب حلیہ بگاڑ لیا، عجیب ان کے ساتھ، کیونکہ وہ اس نارمز میں رہ رہا ہے. تو ہم سب اسی نارمز کے اندر جب رہ رہے ہوتے ہیں تو جب ہم ایمان لاتے ہیں ہم کو مائیگریٹ کرنا ہے، ہجرت کرنی ہے ان سرکل سے یا اس سوسائٹی یا اس لوگوں سے یا اس باتوں سے جس میں ہم ملوث ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ان سے تو باہر نکلنا ہے آپ نے. تو اللہ کہہ رہے ان الذین آمنوا وہاجروا، اور وہ ہجرت کرتے ہیں. پھر ہے وجاہدوا بھی، ہم اور جد و جہد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی نفسیات کے ساتھ. اس کو کرنے یعنی ہجرت جب کریں گے تو آپ کو پھر جد و جہد بھی کریں گے. جو مال ہے آپ کے پاس، پہلے آپ غلط چیزوں پہ پیسہ اڑا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا شیطان جو ہے وہ فضول خرچی کراتا ہے. شیاطین، قرآن میں ایک آیت ہے. تو جب آپ اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے تو شیاطین کی طرح خرچ کر رہے ہیں، شیاطینوں کی طرح. تو پھر آپ کو مال خرچ کرتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مال آپ. پھر جد و جہد اپنے نفسیات کے ساتھ. تو میں نے پورا بتایا تھا، پورا نفسیات میں سارا آپ نے پیچھے ہی دیکھا کتنی ہماری ہر ایسپیکٹ میں ہماری نفسیات انوالو ہے. تو اپنی نفسیات کے خلاف جد و جہد کرنا، اپنے مال کو صحیح طرح خرچ کرنا، یہ جو آپ نے سلسلہ کرا اور ہجرت کرنا، یہ ضروری ہے، ایک پروسیس ہے. یہ اس پروسیس کو جب آپ فالو کریں گے تو آپ کا ایک پرسنالٹی بلڈ اپ، نفسیات میں جد و جہد کریں گے آپ. جہاد، یہ جو لفظ ہے جد و جہد کرنا، یہ باقاعدہ اپنی نفس کے ساتھ سٹرگل ہے. تو پہلے ایمان لائے گا آدمی، پھر اس کے بعد ہجرت کرے گا جس سرکل میں رہ رہا ہے. ایک دن میں نہیں، آہستہ آہستہ پروسیس ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ میں پروسیس سے گزرا ہوں، میں خود ایک پروسیس سے گزرا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ پہلے ایک وہی پروسیس ہوتا ہے، وہی دنیا ہوتا ہے، اور دور دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے یوں کر کے، اچھا یہ مذہب نماز ہو رہی ہے، اچھا چلو یہ تو ہنس بھی رہے ہیں. خود بھی ایک آدھ دفعہ جا کے پڑھ لی. پھر جب وہ ادھر آ جاتے پھر دونوں طرف جاتا ہے آدمی ایسے.
ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے، دونوں طرف ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے. پھر آہستہ 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 پھر ایک سرکل آپ کا ایمان والوں کا سرکل بننے لگتا ہے. پھر آپ اس سے آہستہ آہستہ وہ خود ہی کٹ جاتے ہیں. وہ اس کے بعد جو ہر وقت قرآن کی باتیں کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ رسول آیتیں، یہ کیا لگا رکھا ہے، وہ دنیا کے چام سے عجیب ہٹ گیا ہے. تو وہ خود آدمی وہ سمجھتا ہے یہ آپ دوسری طرف چلا گیا. تو یہ ایک سرکل کا، ایک ہجرت کا ایک پروسیس ہے. تو آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے لیے جد و جہد بھی کرنی پڑتی ہے، اور مال سے بھی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور نفسیات سے بھی جد و جہد کرنی پڑتی ہے. تو یہ اللہ ان کو بتا رہے کہ وہ، اور یہ اللہ کی راہ میں کر رہا ہے، فی سبیل اللہ، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا. اور وہ کیا کرتے ہیں، جو لوگ پناہ بھی دیتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہو جاتے ہیں. اب جو ایمان والوں کو اس نے ہجرت کر کے آ گیا، تو ایمان والوں کو جو سرکل بنا، ان کے وہ آپس میں کیا ہے، سرپرست بھی ہیں، اور ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں، وہ ہیلپ بھی کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، اور پناہ بھی دیتے ہیں. پناہ یعنی پناہ جسے دیتے ہیں، شیلٹر. اب ایک اور لوگ ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ولم یہاجروا، اور مگر ہجرت نہیں کر رہے. ایمان لا رہے ہیں کہ واہ اللہ کی بات بالکل پرفیکٹ، 100% صحیح، 100% صحیح، ایمان لاتا ہوں بالکل صحیح ہے، مگر ہجرت نہیں کر رہے، وہیں ہے زندگی میں. مان رہے ہیں کہ اللہ کی بات جو ہے، ایمان کا مطلب آئی بلیو کہ دس از دا ٹروتھ بٹ آئی ڈونٹ پریکٹیکلی امپلیمنٹ. تو وہ اللہ کہہ رہے وہ ہجرت نہیں کر رہے. دیکھیے لکھا ہے والذین آمنوا ولم یہاجروا، وہ ایمان تو لا رہے ہیں لیکن ہجرت نہیں کر رہے، اور ہجرت نہیں کرتے. ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجر. تو اللہ کہہ رہے تم ان کی سرپرستی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کریں. ایمان والے جو ہجرت کر جائیں گے، جو نفس سے جد و جہد کریں گے، جو مال کے ساتھ اپنے اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں، وہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے سرپرست ہیں. ان کی تو آپ ایک دوسرے سے سرپرستی بھی کریں، مدد بھی کریں، ہیلپ بھی کریں. لیکن ایک ایسا شخص ہے جو ایمان تو لا رہا ہے لیکن ایمان میں ہجرت نہیں کر رہا، تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی آپ سرپرستی نہ کریں. سرپرستی نہ کریں آپ، کیونکہ اگر آپ سرپرستی کریں تو وہ آپ کی ایمان کا ایڈوانٹیج لے لے گا. آپ کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہا ہے. تو آگے لکھا ہوا ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، لیکن اگر وہ تم سے مدد چاہیں فیصلے کے بارے میں، فیصلے کروانے آ جائے. مسئلہ ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ آئے یہاں پر آن کے مجھ سے اپنی زندگی کا کوئی مسئلہ بیان کیا کہ اب شیخ صاحب اس سچویشن میں ہوں میں، آپ مجھے ایک فیصلہ دے دیں. اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ. تو میں نے اللہ کی کوئی آیت، مجھے وجہ تھی، میں نے بتا دی بھائی یہ آیت جو ہے اس کے مطابق ایسا. تو اس شخص نے XYZ نے اس نے آیت سے فیصلہ لیا، اپنی زندگی میں واپس چلا گیا. تو اللہ کہہ رہے ان کی آپ اس طرح تو مدد بتا دیں لیکن سرپرستی نہیں کر سکتے آپ. سرپرستی میں ایک دوسرے کے ہم پروٹیکٹرز بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، سرپرستی کرنا وہ الگ ہے. لیکن اگر وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ فیصلے کے اندر تم سے مدد چاہیں تو تمہارے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کوئی کہ تم ان کی شیخ پر سرپرستی ہو یہاں تک کہ وہ ایمان لا. اچھا اگر وہ فیصلے میں تمہاری مدد چاہیں پھر تم پر ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کرو. اچھا مدد کر لیں آپ، لیکن ایک کنڈیشن ہے، سوائے اس قوم کے اوپر جس نے تمہارے ان کے درمیان ایمان میں مدد نہ کرنے کا میثاق ہے. یعنی کہ اگر فرض کریے کوئی XYZ آدمی آیات کی وضاحت چاہتا ہے اور آپ ایمان لا رہے ہیں تو آپ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، سرپرستی نہیں کر سکتے. لیکن اگر فرض کریے وہ کسی ایسے گروپ کا آدمی ہے، کسی اور بیلیف کا آدمی ہے جس سے آپ کی میثاق یہ ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے ہم مذہب میں کنورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ رشیا میں رہ رہے ہیں، کوئی چائنا میں رہ رہا ہے، کوئی مذہب، یہ تو یونیورسل اسلام ہے نا. کہیں ایسی سچویشن میں رہیں جہاں پہ پابندی ہے کہ یو ول ناٹ پروپیگیٹ اسلام، یو کین پریکٹس ود ان یور اون کمیونٹیز. جہاں سے لوگ مائگریٹ کر کے چلے جاتے ہیں، ایسی جگہ چلے جاتے ہیں یا ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں آپ کو یہ ہو گیا کہ بھائی آپ ہمارے آپس پہ کنورٹیز نہیں کر سکتے. تو وہاں میثاق کیا ہوا صحیح ہے بھائی آپ اپنا پریکٹس کریں، آپ کو ہم نہیں کہہ رہے منع کہ آپ پریکٹس کریں سب کو، لیکن آپ کی یہاں پر پروپیگیشن نہیں کر سکتے یا ایسی باتیں نہیں کر سکتے. تو اللہ کا پھر آپ اس کی مدد بھی نہ کریں. بیسکلی تو اللہ نے منع کر دیا کہ آپ اس کی سرپرستی نہیں کر سکتے جو ایمان لاتا ہے اور ہجرت نہیں کرتا، لیکن آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے سرپرست نہیں بن سکتے. لیکن وہ اگر دین میں کوئی فیصلہ پوچھے تو بتا دیں، لیکن وہ بھی نہیں بتائیں اگر وہ کسی اور گروپ کے ساتھ میثاق ہے آپ کا، کسی بھی ایسے گروپ کے ساتھ جس کا آپ کا میثاق ہے، یعنی ایک ٹریٹی ہوئی ہے کہ بھائی ہمارے ایک دوسرے کی سرپرستی نہیں کریں گے، نہ ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا نہ آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا.